الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب 3 دفعہ درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلی بات تو آپ حضرات سے یہ عرض کرنی ہے کہ یہ جو محفل ہے، اس محفل کو کوئی چھوٹی محفل نہ سمجھے، اور اس محفل میں بات کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی. ہم اللہ کا نام ایک دفعہ لیتے ہیں نا، ہمارا پورا جسم پاک ہو جاتا ہے. اللہ کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، ہمارا جسم پاک ہو جاتا ہے. تو کروڑوں نے خربوں پوری دنیا کی سلطنت لگاؤ، یہ جو ایک گھڑی ہم اور آپ یہاں دین کے فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک سبحان اللہ پر جنت میں جو درخت ملتا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ پاک اس دنیا میں دینا ہی نہیں چاہتا. دنیا چھوٹی ہے، ایک جو درخت ہے وہ اس کے لیے دنیا میں کوئی جگہ نہیں. اب جب ہم ایمان اور یقین کی اور دین کی بات کریں گے، جو کام تھا انبیاء کا، اور اللہ پاک نے انبیاء کا یہ کام دے دیا ہمیں، اب اس محفل میں ہم بیٹھے جو دین کا کام ہم کر رہے ہیں. ایک ساتھ شریعت میں 1 ساعت 20 منٹ کو کہتے ہیں، ایک گھڑی 1 ساعت. جو دین کے حدیث ہے، جو دین کی محفل میں 1 ساتھ بیٹھتے ہیں، دنیا وما فیہا، کہ دنیا اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ان سب سے زیادہ بہتر ہے، ان سب سے زیادہ بہتر. کیوں؟ اس میں آپ کیا چاہتے؟ اطلبنی، آپ اللہ پاک کی طلب کرتے ہو. یہ ابھی پیر قائم شاہ صاحب جو عمرے کے لیے گئے تو آپ نے طواف کیا ہوگا. اب طواف بظاہر آپ کو کوئی عبادت نظر نہیں آ رہی، پھر رہے ہیں، لیکن اس طواف کا کیا مقصد ہے، فلسفہ کیا ہے کہ آپ ڈھونڈ رہے ہو بھائی سر پر ٹوپی نہیں رکھنی، ایک کاندھا آپ نے دکھانا ہے، رمل کرنا ہے. پہلے 3 چکر میں آپ نے رمل کرنا ہے، اکڑ کر چلنا ہے. آخری 4 چکر میں آپ نے تیز چلنا ہے. صفا اور مروہ کے درمیان وہ جگہ جہاں پر لائٹ ہوتی ہے وہاں پر آپ نے تیز بھاگنا ہے، عورتوں کو سلو بھاگنا ہے. یہ کیا پھر رہا ہے؟ یہ صرف اور صرف یہ فلسفہ ہے کہ اللہ کی تلاش ہے. کہاں ہے میرا اللہ؟ کہاں ہے میرا اللہ؟ اور اللہ نے ہمیں مجنوں بنا دیا ہوتا ہے. اس مجنوں کو نہ اپنے بال کی فکر ہے، نہ اپنے پاؤں کی فکر. بھائی ننگے پیر پر ایک کیل بھی ہو وہ دم نہ پر دم واجب ہو جائے گا دمبا. آپ نے اپنے ایک بال کو کاٹنا نہیں ہے اس دوران، نہ اپنے حرم میں آپ نے خوشبو تک نہیں لگانی. تو مجنوں کی پہچان تو یہی ہوتی ہے کہ اس کو نہ کھانے کا شوق ہے نہ پینے کا شوق ہے، وہ صرف ایک چیز کی طرح اطلبنی، کہاں ہے میرا اللہ؟ میں ڈھونڈ رہا ہوں. اور وہاں جو تکالیف ہمیں ملتی ہے نا، تکالیف ہم کہتے ہیں کاش وہ تکالیف ساری زندگی رہے. اور دین کا مزاج یہی ہے. اللہ پاک نے اپنے گھر کو بھی ایسی جگہ پر بنا دیا ہے نا، خانہ کعبہ، جہاں خشکی ہی خشکی ہے اور وہاں کے لوگ بھی خشک ہیں، غصے والے، اور جہاں گرمی ہی گرمی ہے. اب وہ گرمی کا تعلق عشق کے ساتھ ہے کہ کوئی بھی فیسلٹیز، آرام و آسائش اور سہولت کے لیے نہ آئے کہ میرے لیے آئے. گرمی بھی برداشت کریں، تپتی ہوئی ریت بھی برداشت کر لیں. طواف کر رہے ہیں
پھر رہے. کیوں؟ اطلبنی، اللہ پاک فرماتا میری طلب کرو. تو کیا ہوگا؟ ہم دنیا میں کسی بھی چیز کی طلب کرتے، مجھے وہ ملے وہ ملے وہ ملے، ایسی جائیداد ہو، ایسا بینک بیلنس ملتا نہیں ہے، کسی کو مل جائے. لیکن اللہ پاک فرماتا ہے اطلبنی، میری طلب کرو، تجدنی، مجھے پالو گے. فَإِن وَجَدْتَنِی، اگر تم نے مجھے پا لیا سب کچھ تیرا ہو گیا، اور اگر تم نے مجھے کھو دیا تو کنگال ہو گیا. اور انا خیر لک من کل شیء، اور میں تیرے لیے ساری دنیا کی چیزوں سے بہتر ہوں، مجھے پالے. اور یہ پیدا ہوتے وقت اللہ پاک یہ ترانہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ تمہارا پہلا سبق ہی یہی ہے. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جانو کہ اللہ ایک ہے. اس وقت ابھی ہم راستے میں آ رہے تھے یہی کہ دنیا کے مسائل کا حل کیا ہے. کہتے ہیں یہ کرو، تو کوئی میرا دوست کہہ رہا تھا کہ ان کی بنیادی ضروریات پوری کرو، یکسوئی ہو جائے، پھر اس کے اندر کریٹیوٹی آ جاتی ہے، یہ وغیرہ. میرے ذہن میں اللہ پاک نے یہ مفہوم ڈال دیا نا. آپ لوگ سننے کا حق ادا کریں گے، چند باتیں کروں گا، عمل کی نیت سے سن لیں. میرے ذہن میں اللہ پاک نے یہ ڈال دیا کہ دکھ اور غم چھوٹے آدمی کو کھا جاتا ہے اور بڑے آدمی کو بنا جاتا ہے. پریشانی اور دکھ جب کسی چھوٹے ذہن کے آدمی پر آتی ہے نا تو وہ ڈاؤن سائزنگ میں چلا جاتا ہے، وہ در بدر ہو جاتا ہے، بہرا روی کا اختیار کمزور ہو جاتا ہے. لیکن بڑے جینیس آدمی پر جب وہ مسائل آتے ہیں نا، دکھ اس کو بنا جاتا ہے. 1,44,000 صحابہ پر وہ مسائل آئے کہ جہاں پر دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کی کریٹیوٹی کے مقابلے میں آئنسٹائن سے اس پوری دنیا کو بھر دو، اس تک نہیں پہنچ سکتے. پھر اللہ نے ان سے کیا لیا. ہمارا مقصد یہ نہیں کہ سڑکیں پکی ہو جائیں، بچوں کو اسکول جانے کے لیے صبح آلہ پراٹھے ملے. ہمارا مقصد نہیں کہ نالیاں پکی ہو جائے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک ہماری آخرت کو بنائے اور دنیا مفت میں بنائے. یعنی آپ گائیں کو لیتے ہیں، بھینس کو لیتے ہیں تو کس چیز کے لیے لیتے ہیں؟ دودھ کے لیے، مکھن کے لیے. لیکن گوبر کے لیے تو کوئی نہیں لیتا. وہ گوبر مفت میں ملتا ہے، وہ گوبر بھی ہمیں کام آ جاتا ہے آگ کے لیے تپتی. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگلی وہ بات ہے جو تمہیں اچھی لگتی پر مجھے اچھی نہیں لگتی. یہ اللہ فرماتا ہے اگلی وہ بات ہے جو تمہیں اچھی لگتی ہے پر مجھے اچھی نہیں لگتی. کہ تم کہتے ہو یا اللہ پاک جنت تو برحق کے کچھ دنیا بھی دے دے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں نصر من اللہ و فتح قریب و بشر المؤمنین. تم کام کرو دین کا ڈٹ کے ہمت کے ساتھ، تمہیں جنت بھی دنیا بھی دے دوں گا مفت میں. یار یوٹیلٹی اسٹور پر جاتے ہو اتنا کچھ لیتے ہو، وہ ہم بچپن اس کو کہتے چنگا خوراک، وہ مفت ہے. اور یہ ساری جس طرح آپ کے مال کا میل زکوٰۃ ہے، اسی طرح جنت کی میل دنیا مفت میں دیتے. اب فرعون نے اس دنیا کے لیے کیا محنت کی تھی؟ کوئی اپنے بیٹے کا نام فرعون نہیں رکھنا چاہتا. اب فرعون سے اللہ راضی تھا؟ معاذ اللہ، نہیں. اللہ نے مفت میں دے، یہ اس کا امتحان ہے. جنت یہ دعا کرتی ہے اللہ سے، اے اللہ پاک تو مجھے ابو ذر دے دے رضی اللہ عنہ. جنت ہم کہتے ہیں اے اللہ پاک تو ہمیں جنت دے. جنت اللہ سے یہ دعا کرتی ہے اے اللہ پاک تو مجھے ابو ذر دے. اور ابو ذر رضی اللہ عنہ دنیا سے فقیر جا رہا ہے، یعنی آخری دن کچھ بھی نہیں ہے، آخری دن بھی کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اللہ پاک سمجھا رہا تھا کہ وہ رسول اللہ عرب علیہ کہ یہ پہاڑ جو آپ نے تہامہ کے پہاڑ، احد کے پہاڑ، یہ کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے سونا بن جائیں. تو آپ علیہ السلام اللہ سے کہتے اے اللہ پاک ایک دن کھاؤں گا، ایک دن بھوکا رہوں گا. جس دن کھاؤں گا اس دن تیرا شکر ادا کروں گا، جس دن نہیں کھاؤں گا اس دن تجھ سے مدد مانگوں گا. لیکن میرا رسول جب دنیا سے جا رہا ہے، پڑوسن سے عائشہ تیل ادار مانگ کر لائی. کوئی یہ کہہ سکتا ہے معاذ اللہ کہ اس نبی کی امت خوار ہو کر مرے گی جو نبی پرائے تیل سے آخری رات گزار چکا ہے؟
یہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ ملک و مال میں کامیابی نہیں ہے. اللہ پاک نے کامیابی دین میں رکھی ہے. میں نے آپ کو کہا ابو ذر دنیاوی لحاظ سے اس کا سٹیٹس بہت نیچے ہے، لیکن جنت اس کی ڈیمانڈ کر رہی ہے. اور دنیاوی لحاظ سے فرعون کا سٹیٹس بہت اوپر ہے، لیکن فنبذناہم فی الیم، سمندر میں مچھلیوں کی غذا بنے پڑے ہیں.